بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شیئر کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی آپ کو سنائیں گے کہ کس طرح ان کو جنت سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ان سے پہلے کوئی بشر نہ تھا۔ آپ کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ آپ کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا کیا۔ انہیں تمام دنیا کی کونے کونے سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا۔ ان میں کوئی نرم تھی، کوئی سخت تھی، کوئی کالی، کوئی سفید۔ اسی طرح ان کی اولاد میں بھی کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ کے رنگ جو ہے سفید ہیں، کچھ کے کالے ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ سخت ہیں اور کچھ جو ہے وہ نرم مزاج کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس دن جمعے کا دن تھا۔ اسی روز ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور جمعے کے روز ہی ان کو جنت سے نکالا گیا اور جمعے کے روز ہی قیامت برپا ہوگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد 7 ہاتھ لمبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کریں اور سنیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا اور آپ کی اولاد کا یہی طریقہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ جب اسلام آیا تو مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملے تو السلام علیکم کہے۔ اسی طرح ہم اپنے ملنے والوں کو امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتیں جانتا ہوں۔ ابلیس یعنی کہ شیطان، جو کہ فرشتوں کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ وہ ایک جن تھا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اور جنوں کو بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جس کام کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً بجا لاتے ہیں۔ فرشتوں کے برعکس جنوں میں سے بعض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل اور بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے، لہٰذا میں اسے کیسے سجدہ کروں۔ اس نے فخر اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا اور افضل جانا، حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر اور کمتر مانا، لہٰذا اس کا عذر بہت ہی بیکار تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے اور اس کو حکم دیا کہ تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہے، اور ابلیس کا مقام و مرتبہ بھی اس سے چھین لیا۔ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، یعنی کہ مجھے موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی زندگی عطا کر دی۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا تو اس نے کہا کہ میں بنی آدم کا دشمن ہوں، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، انہیں راہ راست سے بھٹکاتا رہوں گا، میں شرک کرنے کی دعوت دوں گا، انہیں گناہ پر اکساؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، غرض ہر طرف سے میں آؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ اور ہر وہ شخص جو شیطان کی بات مانے گا وہ بد نصیب ہے، یعنی کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور وہ شخص جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ خوش نصیب ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا۔ شیطان کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آباد کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کو پا کر بہت خوش ہوئے اور ان کے ساتھ جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، کیا نام ہے اس کا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حوا ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا اس کا نام حوا کیوں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا
کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا دونوں جنت کے پھل کھاتے اور اس کے باغات کی سیر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم دونوں جو چاہو کھا پی سکتے ہو، جیسے چاہو رہ سکتے ہو، ہر کام کرو اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ایک ایسا درخت ہے جس کے پاس تم مت جانا، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور اس کا پھل تم نہیں کھاؤ گے ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ ایک دن ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے پاس آیا اور ان کو بولا، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت کے پھل کو کھانے سے کیوں منع کیا؟ وہ بولے، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس نے کہا، یہ ایسا درخت ہے جو کوئی بھی اس کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ زندگی پائے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، وہ ایسی بادشاہت کا مالک ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کا یقین دلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا نے ابلیس کی بات مان لی اور اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے جنت کا پھل کھایا، ان کے جسم سے جنت کے کپڑے اتار لیے گئے اور وہ دونوں بے لباس ہو گئے۔ وہ دونوں درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کا حکم نہ مان کر سخت گناہ کیا ہے، اور اپنے اس فعل پر وہ بہت زیادہ نادم اور شرمندہ ہوئے، مگر بھول ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور خوب توبہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ جنت سے اتر جاؤ، اور ان کو بتایا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کی بہت ساری اولادیں پیدا ہوئی۔ ان کے ہاں ہمیشہ ایک جوڑا یعنی کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی، اور جب اولاد جوان ہوگی تو ان کو حکم ہوا ہر لڑکی کی شادی دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کی جائے، اور ہر لڑکے کی شادی پہلی پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کی جائے۔ اسی طرح ان کی اولاد کی اولادیں ہوتی چلی گئیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد در اولاد دنیا میں بستی چلی گئی۔ مورخین کے خیال کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولادیں جو تھی ان کی تعداد 4 لاکھ تک جا پہنچی۔ وہ 1000 سال تک زندہ رہے اور جمعے کے دن ان کی وفات ہوئی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش علیہ السلام سے تعزیت کی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو شیطان سے دور رہنے اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین کی، اور مشکل اوقات میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنے کے لیے کہا۔